جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں ساجد بھائی کے ساتھ۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ نے ہمارا پروگرام جو حقوق یا حق کے سلسلے میں ہے، ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حق جو ہے وہ حقوق سے نکلا ہے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں 2 ویڈیوز جو ہے ہماری اس موضوع کے متعلق پہلے ہی ہو چکی ہیں، جس کے اندر ہم نے وراثت کے حقوق کا بتایا، ہم نے جو ہے دکانداروں کا بتایا کہ کس طرح دکاندار جو ہے بعض کا جو ہے وہ چیٹنگ کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ حق مارتے ہیں کسٹمر کا۔ اصل میں تو مین چیز یہ ہے کہ وہ حق مارتے ہیں کسٹمر کا، وہ بتاتے کچھ ہو رہے ہیں کرتے کچھ ہو رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم نے دوسرے موضوعات کے متعلق بات کی۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موضوع ہمارے گھروں سے منسلک ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ ہر گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے ہوتے ہیں اور پھر اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، تو طالب علم کے بھی جو ہے کچھ حقوق ہیں۔ دیکھیں، تمام والدین جو ہے وہ بڑی مشکل سے، ہمیں جیسا کہ معلوم ہے کہ والدین بہت ہی مشکل سے، خاص کر والد جو ہے ہمارے معاشرے میں جا کر بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور بچے کی تعلیم کے لیے، بچے کی خوراک کے لیے، لباس کے لیے جو ہے وہ اتنی محنت کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ویڈیو کو اس طرح بناؤں کہ ہم جو ہے وہ طالب علم کو جو ہے اس کے حقوق کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں اور اس کو اجاگر کریں کہ دیکھیں والدین تو اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں، لیکن ایک اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جب بچے کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، نہ اس کو فیس دینے کا پریشر ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتا ہے وہ اپنے والد صاحب کو کہہ دیتا ہے کہ ابو جی مجھے شام کو کاپیاں چاہیے، اور ابو جی کے پاس جو ہے وہ پیسے جیب میں ہو نہ ہو کسی سے ادھار مانگ کے لائیں۔ تو یہ ہے کہ وہ ابو جی ہے اس کے خرچے برداشت کرتے ہیں۔ تو میں آج ساجد بھائی سے اس سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساجد بھائی جس وقت انسان جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے تو اس کے حقوق جو ہے وہ کیا ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ آپ کی باتوں سے نصیحت پکڑیں۔ یہ چیز ہے کہ والدین ان کی کتنی مشکل سے، ماں دیکھیں علیحدہ محنت کر رہی ہے، گھر میں روٹیاں پکا کے دے رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے۔ تو آپ میں سمجھتا ہوں ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو بچے بچیاں بھی ہیں، ان کو اس طرح گائیڈ کریں کہ وہ گھر کے کاموں کے ساتھ ماں کا، لڑکی جو ہے ماں کا ہاتھ بٹائے اور بیٹا جو ہے وہ باپ کا تھوڑا بہت ہاتھ بٹائے۔ اگر نہیں بٹا رہا تو کم سے کم اپنی ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ بہت توجہ دے، کیونکہ کل کو اس کا فیوچر جو ہے، والد اس کے فیوچر کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے۔ تو ساجد ویسے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ عوام سے آپ پلیز اس طرح کی بات بتائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہمارے دیکھنے والے، چاہنے والے، جیسا کہ 2 پروگرام اس کے اوپر ہو چکے ہیں، ہم نے دونوں کے اندر حقوق کی باتیں وقفے وقفے سے کی، وراثت کی بھی کی، دوسرے معاملات کی بھی کی، دکانداروں کی۔ اس سے پہلے جو پروگرام ہوا تھا اس میں ہم نے غلہ منڈیوں کی، تاجروں کی باتیں کری۔ جی جی بالکل۔ اس میں ہم نے یہ باتیں کری کہ دیکھیے کس طریقے سے دھوکہ دہی ہے کہ دکھاتے کچھ اور دیتے کچھ نہیں۔ جی آج آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے ماشاءاللہ، اولاد کی پرورش کا، جی جی اسے کہتے ہیں کہ اولاد کی پرورش کے حق۔ آپ نے بڑا پیارا زلفی بھائی یہ موضوع چھیڑا ہے۔ اولاد کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا، اولاد ماں باپ کے لیے ایک سر چشمہ ہے، جی جی اور یقین جانیے ماں باپ کے لیے بڑھاپے کے اندر ان کا اسباب کے درجے میں سہارا ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ محنت کرتے ہیں، اس سے پالتے ہیں، پوستے ہیں، یہ بڑا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بچے کی پرورش لے کے چلتے ہیں اس کے 1 دن سے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بچے کو کچھ نہیں آتا رونے کے سوا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بالکل صحیح بات۔ ماں جو ہے اس کی خدمت دن رات کرتی ہے، باپ دن رات خدمت کرتا ہے۔ بچہ رات کے سپہر 3 بجے 4 بجے رات کو سخت سردی ہو اور اسے بھوک لگے، پیشاب پوٹی کر دے، لیکن ماں کس طریقے سے اس کو اپنی نیند قربان کر کے، اپنا بچہ ہو چاہے بچی ہو، ٹھیک ہے، جی ان سے اتنی محبت ہے کہ اس کو صفا ستھرا کرنا اور پھر اس کو صاف جگہ لٹا کے پھر سلانا، کتنا بڑا طرز ہے۔ صحیح بات۔ اور دین اسلام کے اندر جو پرورش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ بچوں سے ہمیشہ پیار سے، اخلاق سے پیش آنا، بچوں سے محبت کر۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہ دیکھیے حضرت امام حسن حسین سے کتنی محبت کہ اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر کے، اپنے سینے پہ بٹھا کر ان سے کس طریقے سے کھیلتے تھے۔ یعنی ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے اور حضرت حسین آ گئے اور آپ نے خطبہ روک کے ان کو پیار کیا، ہمیں سمجھایا کہ دیکھو بچوں سے اس طریقے سے محبت پیار کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ رہا اب ہمارے یہاں بچے کا سوال، جب بچہ بڑا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، سن بلوغ کے اندر جب آ جاتا ہے، سن بلوغ سے پہلے کی جو لائف ہے نا، وہ زلفی بھائی بادشاہت والی لائف، وہ سمجھے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، لازمی۔ جو اس نے کہہ دیا وہ ماں باپ نے کرنا۔ اس کے سن بلوغ والے کے بعد کی جو لائف ہے نا، وہ اس کی اپنی زندگی شروع، اور وہیں سے اولاد کو دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں، اور اس کو گھر کا اس کو کتنا خیال ہے، کس طریقے سے یہ
گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے راحت کا ذریعہ بنے. بچوں کو تنخواہ مل تو باپ نے بچوں کو مدرسے میں لگا دیا، اسکول میں لگا دیا، وہاں کا یونیفارم ہے، وہاں کے اخراجات ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کی فیسیں ہیں، ٹھیک. اب بچہ بڑھتا ہے، پھر سیکنڈری میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، ظاہر بات ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے، لاکھوں روپے لگتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے. ماں باپ اپنی جگہ پہ محنت کر رہے ہیں، باپ اپنی جگہ پہ محنت کر رہا ہے. دیکھیے ماں جو ہے چولہے کے آگے جل رہی ہے اولاد کو پالنے. باپ دن رات نہ طوفان دیکھے، نہ آندھی دیکھے، نہ سردی گرمی بارش کچھ نہ دیکھے، صرف یہی ہوتا ہے کسی طریقے سے میں اپنے بچوں کے لیے گزر بسر کا سامان اللہ دے دے تو میں مکمل گھر چلے. لیکن وہاں افسوس ان والدین کو ہوتا ہے کہ جن کے بچے اپنے ماں باپ کے جو ہے نافرمان بچے. یہی بات ہے. اور آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً بچے جو ہے نا ماں باپ کے نافرمان. اصل میں ٹی وی نے، آج کل میڈیا نے ان کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ڈالا ہے. یہ چیز ہے، بہت زیادہ اثر غلط ہے. میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے بچوں کو ڈائریکٹ ایڈریس کریں کہ دوبارہ ایسا نہ کریں. قیامت کے دن نہیں تو مشکلات ہیں ان کے لیے. اصل میں آپ کی جو بات ہے نا کہ میڈیا نے کر دیا، دیکھیے میڈیا تو ایک بنائی ہوئی چیز ہے. جی یہ بنائی ہوئی ہے نا. اب موبائل ہے، اب اس کا استعمال کیا، فون سنا جیب میں رکھ دیا، فون سنا جیب میں رکھ دیا، یہ بات ہے نا بھائی. اب ہر وقت تو اس کے ساتھ نہیں ہے، جیب میں ہماری ہے. لیکن ان بچوں سے میری گزارش ہے جو نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کے لیے راحت کا ذریعہ ہے. ماں باپ جب ضعیف ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولاد کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جن کو اللہ نے بیٹے دیے ان کو ان بیٹوں سے بڑی آس، حالانکہ آس تو اللہ رب العزت سے لگانی چاہیے، بالکل صحیح بات، بندے سے نہیں. لیکن ظاہر بات ہے اولاد ہے، اولاد کی آس ہوتی ہے. اب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، باپ کا کاروبار سنبھال لیتا ہے. اب باپ کتنا بے فکر ہو جاتا ہے کہ میرے بچے نے میری جگہ سنبھال لی، اب یہ کاروبار. کئی بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کے کاروبار کو پروان چڑھاتے اوپر کی بلندی کی طرف لے گئے. اور کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والد صاحب کے کاروبار کو برباد کیوں کیا؟ اپنی صحبت سے، بالکل اپنی یاری دوستی کی وجہ سے برباد. اور کئی اولادیں ماشاءاللہ اللہ ان بچوں کو خوب خوشیاں دے، انہوں نے اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا، اپنے باپ کے کوئی سے بھی کاروبار میں کہتا ہوں اس کو پڑھا چلا کے محنت کر کے آگے بڑھا. اور یہ دیکھیے اب اللہ کا حکم سن لیجیے. اللہ فرما رہا ہے تمہیں مجھے راضی کرنا ہے نا، اپنے ماں باپ کو راضی. بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو میں راضی ہوں. یعنی اللہ ہمیں دنیا میں بتا رہا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو میں تم سے راضی. اب ماں باپ تو ناراض ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کسی کام کے لیے منع کر دیں اولاد تو یقین جانیے اولاد دل میں ماں کو برا زبان سے بھی کہتی ہے، دل سے بھی کہتی ہے، یقین جانیے. اور اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ آپ سوچیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے وہ کیا سمجھے کہ ہمارے لیے معاملات آسان نہیں جائے؟ نہیں، آخرت کے اندر بڑا مشکل کام ہے ان لوگوں کو. دیکھیے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کری ان کے مقام کہاں پہنچے. آپ سب سے بڑی دیکھیے ایک مثال یہ ہے ہمارے دین اسلام میں، شریعت میں کتنی پیاری پیاری بات. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دیکھیے کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے کتنا بڑا درجہ ملا، کتنا بڑا درجہ ملا. ماں کی خالی ماں کی خدمت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اتنی چاہت اور اتنی جستجو ہو، پھر ملاقات نہ ہو، اور پھر اللہ کے محبوب کا فرمان کیا ہو کہ عمر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرن میں ایک شخص رہتا ہے اس سے جا کے دعا کرا. اتنا بڑا مقام کس کی وجہ سے؟ ماں کی خدمت. جی یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اویس کرنی صاحبہ کی والدہ صاحبہ جو بیمار تھی، اس وجہ سے وہ حج پہ نہیں جا سکے. یہ اس واقعے کی بیک گراؤنڈ ہے. بالکل کیونکہ بعض لوگوں کو بھی یہ واقعہ نہیں سنا. جی واقعہ لمبا ہے، اس کو سنائیں گے تو وقت لگے گا. تھوڑا سا بتا دیا میں نے. ہاں، اب حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی بھی کون؟ یہ قصاب. جنت میں
قبر میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ۔ اب اس کا طرز عمل کیا؟ اس کا بھی طرز عمل اپنی ماں کی خدمت کر، صحیح بات، اپنے ماں کی خدمت۔ کس وجہ سے؟ آج جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، کیا ان کی شادی نہیں ہوگی، ان کی آگے اولاد نہیں ہوگی؟ یہ غلط فہمی ہے۔ زندگی میں مقافات عمل بڑی اسپیڈ سے ہو رہا ہے اس دور میں۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ 1% ناانصافی کری تو ہماری اولاد آنے والی ہمارے لیے 101% نافرمانی کرے، 101% نافرمانی کرے۔ یقین جانیے کئی بیچارے میں نے ایسے لوگ دیکھے زلفی بھائی جو بیچارے ضعیف ہیں، غریب ہیں، اولاد جوان ہے، لیکن ماں باپ کا خیال نہیں، پارلیمان بھی لگا، ماں باپ کو ایک کونے میں ڈالا ہوا ہے، ان کا نہ کھانے کی پرواہ ہے نہ دیکھنے کی پرواہ۔ دل روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ اس ماں باپ نے اس کو، ماں نے خون پلا پلا کے اس کو جوان کیا، باپ نے اپنی ہڈیاں توڑی اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے دن رات اس نے ایک کیا، اور آج یہ اس قابل ہو گیا، پھر ماں باپ سے کہتا ہے کہ تم نے، باپ سے کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ یہ کتنا بڑا سوال ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ جی صحیح بات ہے۔ تو اس پہلو پہ اگر جائے نا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تو یقین مانیے زلفی بھائی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انسان روتا رہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائے، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا کہ تو نے میرے لیے کیا، تم نے میرے لیے کیا۔ ارے بے وقوف انسان، تیرے ماں باپ نے اپنی زندگی کھو دی، بالکل صحیح بات، اپنے آپ کو مٹا دیا، ماں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، کہ بس کسی طریقے سے میرے بچے پروان چڑھ جائیں پڑھنے لکھنے۔ ماں نے دن رات گھر میں ایک کر کے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، تجھے چلنے کا طریقہ سکھایا، باپ نے تجھے باہر لیا کے اسکول کے راستے دکھائے، کالج کے راستے دکھائے، مدرسے کے راستے دکھائے، اور پھر تو بے وقوف اپنے باپ سے یہ سوال کہتا ہے گھمنڈ میں آ کے کہ تم نے کیا کیا۔ یقین جانیے اس کے پیچھے اندھیرا ہے، اندھیرا، اور روشنی تو نظر ہی نہیں آتی۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ماں باپ نے میرے لیے کیا کرا، کہ میں آج کس کی وجہ سے یہاں کھڑا ہوں۔ اگر اللہ ماں باپ کو بیٹا نہ دیتا تو یہ بیٹا سوال کیسے کرتا، اور پھر اپنے باپ سے کہتا تم نے میرے لیے کیا کیا۔ چلو ٹھیک ہے، تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، تو اپنے باپ کو کر کے دکھا دے، تو اپنے باپ کو کر کے دکھا دے، ہم پھر مان جائیں گے۔ قرآن میں ہے نا کہ ببل والدین احسان، اپنے ماں باپ اف کرنے کا حکم نہیں ہے، اف کرنے کا، اونچی آواز میں بات کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کو دیکھیے کبھی 4-5 پہلے پروگرام میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ ایک صحابی نے اپنی والدہ کو کاندھے پہ رکھ کے طواف کروایا، اور پھر اللہ کے محبوب سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر۔ اللہ کے محبوب کو کتنے پیارا جواب کہ زندگی بھر ایسا کرتا ہو لیکن ماں کے ایک جگار کا بدلہ نہیں پا سکتا، ایک جگہ، زندگی بھر عبادت کرتے رہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، ماں کی جو ایک رات کی بچے کے لیے جو تکلیف سے اٹھنا، اس کو صفا کرنا، اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں اس کا پیٹ بھرنا، وہ 1 گھنٹہ جو ہے پوری زندگی کی ہماری عبادت سب کچھ بیکار ہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں۔ یقین جانی اللہ رب العزت نے ماں باپ کا اتنا درجہ رکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کو، بس جب آپ اپنی والدہ کی قبر میں گئے تو قصہ بے قطار روتے، اپنے آپ کو وہاں بیٹھ کے رو رہا، ماں تو ہوتی، ماں تو ہوتی۔ دیکھیے نا کہ میں کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی والدین زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ نہیں ہے، یقین جانیے میں یہ کہتا ہوں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ماں باپ دعا کا ہتھیار ہے، اپنی اولاد کے لیے ہتھیار ہے، ماں باپ اولاد کے لیے دعا کا ہتھیار ہے۔ ہم تو جوانی کے اندر یقین جانیے مست ہو کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم اپنے زور بازو سب کچھ کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ماں ہاتھ اٹھانا بند کر دے، باپ ہاتھ اٹھانا بند کر دے، میں کہتا ہوں دیکھتا ہوں کیسے ترقی کرتے ہو، بالکل کیسے ترقی کرتے ہو۔ آج یہ دیکھیے کہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن نوکری کے لیے جاتے ہیں، انٹرویو دے کے آتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے، وجہ ہے
ماں باپ کا دل دکھایا اور جس نے اس کو علم دیا اس کا دل دکھایا، تو کیسے یہ پنپ سکتا ہے؟ مجھے جواب دیتا، جی جی بالکل صحیح بات پنپ سکتا ہے؟ جی آگے ترقی کر سکتا ہے؟ کبھی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ چیز ہے. اسی لیے میں جو ہے نا اس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے نوٹس میں بھی کافی ساری چیزیں آئیں جو آپ بھی ماشاءاللہ نوٹس کرتے ہیں، اور آپ نے بتایا بھی کہ کچھ بچے جو ہیں یقین مانے والدین سے اس بدتمیزی سے بولتے ہوئے میرے کانوں نے بھی سنا یہ چیز ہے. تو میں اسی بات پہ چاہتا تھا کہ وہ بچے جو اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ لائف سے نکل چکے ہیں، وہ اس بات کا جو ہے وہ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے بڑا جو ہے وہ حقوق اور کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں اگر وہ والدین سے اس قسم کی بہت زیادہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی دفعہ فرمایا ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے. آپ یہ تو دیکھیے ماں باپ، یقین جانیے میں آپ کو کیا بتاؤں، جی بس میں بتاؤں گا میرے آنسو نکلیں گے جی جی بالکل صحیح بات ہے. کہ ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے. یقین آپ بھائی بہت بڑا ہے. جی جی بالکل. یقین جانیے میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی عمریں 70 برس کی 80 برس کی ہے، ماں ضعیف ہے باپ ضعیف ہے، وہ اپنے ماں باپ کو گودوں میں اٹھا کے پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں. ایسے بھی ہیں. یقین جانیے ماں باپ کو پھولوں کی طرح سے رکھا ہوا انہوں نے، پھولوں کی طرح سے. اور کچھ لوگوں کو میں نے اکثریت سے ایسے دیکھا ہے کہ ماں باپ ضعیف ہے، بیمار ہے، ایک کونے کے اندر چرپائی پہ پڑے ہوئے، ایک کونے میں گھر میں کیا کہتے ہیں بیڈ روم میں پڑے ہوئے. اللہ نے صاحب استطاعت بنایا، سب کچھ بنایا، ایک کام کرنے والا کرنے والی وہ کمرے مخصوص کر دی، وہ ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے، کھانا بھی دے رہی ہے، سب کچھ کر. لیکن بدنصیب اولاد ماں باپ کی خدمت. ایسا ہی کتنا بڑا خوٹان. جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں دنیا ان کی جیب. بالکل صحیح کہہ رہا ہے. دنیا بھی اچھی ہے، ان کی آخرت بھی اچھی ہے. دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. جو لوگ جن کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، یقین جانیے کہ ایک دم اللہ نے میرے دماغ میں ایسی بات ڈالی کہ ایک شخص کے والد بہت شدید بیمار ہو گئے، اتنے شدید بیمار ہوئے آپ یقین جانیے کہ بیٹے نے یہ نہیں دیکھا کہ دکان کے اندر جتنا مال ہے اس کو میں دباؤں کچھ کروں. وہ روزانہ دکان جاتا اور سامان اٹھاتا، مال بیچتا، باپ کی خدمت میں. اس نے روزانہ کا معمول یہی تھا. تو ایک دن وہ دکان چلا گیا تو اس کا بیٹا بیٹھا ہوا. جی جی اب یہ کتنی پوائنٹ کی بات. جی بیٹا بیٹھا ہوا تھا، باپ جاتا ہے فوراً گلے کے پیسے سمیٹے اس نے. تو بیٹا کہنے لگا ابو آپ روزانہ آ کے دادا کے لیے دوا کے لیے پیسے لے کے چلے جاتے ہو اٹھا کے، آپ نے دکان خالی کر دی، گودام خالی کر دیا، اور جو لوگ پیسے مانگنے آتے ہیں ہم ان کو کیسے جواب دیں گے؟ تو باپ بیٹے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ جی جی ماں باپ دوبارہ نہیں ملے گی، ماں باپ دوبارہ نہیں ملے گی. اور یقین جانیے وہ یہ کہ پیسے نہیں، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. اور باپ اتنی دعائیں جی کہ یقین جانیے کہ بے حاشا باپ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد نہیں پھر وہی ہو گئی. جی یقین جانیے اس کے والد کی مرحوم کی دعاؤں کا اثر اتنا ہوا، میری نظر میں تو اس نے ایک کمیٹی BC ڈال دی. جی جی ہاں وہ جی بالکل صحیح. 6 مہینے میں کھلے، سال میں کھلے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور ایسا اجر دے گا میں نے کہا دنیا جیب میں. جی جی یقین جانیے اس کے باپ کی دعاؤں کا اثر اتنا ہوا مرحوم کی کہ 1 سال کے اندر اس کے قرضے بھی اتر گئے، گودام بھی بھر گیا، دکان بھی بھر گئی. جی جی اور ایک دن وہ بیٹھ کے اپنے بیٹے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ اس سے کہتا ہے کہ بیٹا اس دن میں پیسے لے کے جا رہا تھا اور تو نے مجھ سے کہا کہ دکان بھی خالی، گودام بھی خالی، اور لوگ ہمیں آ کے تنگ کرتے ہیں. جی جی میں نے تم سے کہا بیٹا کہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. تو کہتا ہے بیٹا جس مکان میں تم رہتے ہو نا وہ میرا نہیں، تمہارے دادا کا. جس دکان میں تم آج بیٹھے ہو نا یہ میری دکان نہیں ہے، یہ تمہارے دادا. اور یہ کہہ کے جاتا ہے تو بچہ رو پڑتا ہے. یعنی خدمت کی وجہ سے اللہ کا. صحیح بات. آپ دیکھیے میں نے کتنے لوگ ذوالفقار بھائی ایسے دیکھے جنہوں نے اپنے والدین بیمار ہیں، باپ بیمار ہیں، ان کی پوٹی پیشاب دھلانا. میں نے اپنی کئی لوگوں کو دیکھا، میں نے کئی لوگوں کو تنبیہ کیے کرو، اور یقین جانو میں نے ان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل صحیح بات. اس میں میں خود ہوں. جی ماشاءاللہ میں خود ہوں اس کے. جی 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 میں نے اپنی دادی رحمت اللہ علیہ مت کرتے تھے، لیکن بس وہ دعا دیتی تھی.
کہتے تھے بیڑا پار ہو. اور یقین جانیے ان کی دعاؤں کا ثمر ہم دیکھا ہے. آج اس مقام پہ بیٹھے کیوں بیٹھے؟ بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، ہمارے اندر کوئی کیا کہتے ہیں وہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. ماں باپ کی دعائیں ہیں. انسان، میں کہتا ہوں نا کہ انسان عبادت سے جو ہے جنت کو حاصل کرتا ہے، عبادت سے کہ کسی طریقے سے ہمیں جنت مل جائے، اور خدمت سے اللہ میں. ماشاءاللہ. بزرگ کہتے ہیں نا خدمت ایسے تھوڑی ہے. جب خدمت کرنے سے اللہ رب العالمین، اس کائنات کا سربراہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کائنات کو بنانے والا، میرے اور آپ کی تخلیق کرنے والا جب ہمیں مل جائے گا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں جنت کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. دینے والا ہی ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہمیں کیا ضرورت؟ وہ ہمیں نواز دے گا. بالکل صحیح. جی جی. وہ ہمیں نواز دے گا. تو خدمت ایک ایسا عمل ہے، میں کہتا ہوں بات ہماری تھی پلٹ گئی ہے. ہماری تھی کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کی، لیکن اب یہ خدمت میں آ گئی. تو میری تمام اسٹوڈنٹ بچیوں سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. یقین جانیے بیٹا، ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کریں. ایک لمحے کے لیے ان کی بے عزتی نہ کریں بیٹا، ان کی بے عزتی نہ کریں. اور اپنی تعلیم پہ بھی پوری توجہ دیں. اپنی تعلیم پہ توجہ دو. دیکھو یہ تعلیم آج تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے نا، یہ آج جو تمہارے ہاتھ ہے نا کتاب اٹھانے کے قابل ہوئے، تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے اور تمہارے ماں باپ کی محنت کی وجہ سے آج تمہارے ہاتھ اس قابل ہوئے. ماں باپ نہ چاہتے تم خدمت تم کیا کر لیتے ہیں؟ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں جسم کے سارے تمہارے اعضاء اچھے رکھے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یقین جانیے. اللہ اکبر. اللہ تیرا شکر احسان ہے. اگر ہمارے ہاتھ نہ ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہماری ٹانگیں نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہمیں بولنا نہیں آتا ہم کیا کرتے؟ ہماری سماعت نہیں ہوتی ہم کیا کرتے؟ اللہ کا کروڑ ہاتھ شکر ادا کرو کہ اللہ نے جسم کے سارے اعضاء 365 جسم میں جوڑ ہے. جسم کا پورا اعضاء ہمارا ہر چیز میں مقصد الحمدللہ ہے. کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ رب العزت نے ماں باپ کی دعاؤں سے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ آج تم کتاب اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں چل رہے ہو، بستہ تمہارے پیچھے ہے اور تم پھر بھاگ دوڑ کر رہے ہو، دنیا کے سارے کام کرو. لیکن خدا کے واسطے جس مقام پہ ماں باپ ضعیف ہو جائیں ان کو اف تک مت کہنا، ان کے آگے نظر مت اٹھانا، ان کو نظر انداز خدا کے واسطے مت کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت کے اندر ان کے آنکھوں سے آنسو جو گر جائیں اور ان کے دل کے اندر جو سختی آ جائے. میرے بچوں، پھر وہ تمہارے لیے ترقی کا ذریعہ نہیں بنے. تم پھر ترقی نہیں کر سکتے. تم ترقی نہیں کر سکتے. ماں باپ تو ایسا سرمایہ ہے، ماں باپ تو ایسا سرمایہ ہے. اپنی تعلیم پہ توجہ دو، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. جو بچیاں ہیں اپنے گھروں کے اندر امور خانہ داری کے اوپر توجہ دیں. تعلیم بھی بچیاں حاصل کریں. بچیوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے. بچیوں کو تعلیم زیادہ حاصل کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کیوں کہ بچیوں کو جب تعلیم حاصل ہو، جتنی زیادہ بچیوں کو تعلیم ملتی ہے، آنے والے وقت کے اندر بچی جب ماں بنتی ہے تو اپنی اولاد اچھی تربیت کرتی ہے، وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے. بچیوں کو تعلیم دینا چاہیے. بہن بھائی کے حقوق ہے، بس ماں باپ کی خدمت جو ہے نا اس کو مت بھول جانا. یقین جانیے تم ماں باپ کو ناراض کرو گے اللہ کو ناراض کرو گے. ماں باپ کو راضی کرو گے اللہ کو راضی کر لو گے. تو ذوالفقار بھائی یہ دیکھیں کیسے عجیب منظر والی باتیں آ جاتی ہیں. انسان جب بیٹھتا ہے کرنے بیٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا ماں باپ کا مقام. دیکھیں میں نے آج ہی موضوع اسی لیے چنا تھا کہ میرے پتے میں بھی کافی ساری باتیں آئیں، ساجد بھائی کو بھی پتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اسٹوڈنٹ کو کہ دیکھیں ابھی آپ کے اوپر نہ تو کمانے کی ذمہ داری ہے، کسی چیز کی ذمہ داری ہے، صرف پڑھائی کی ذمہ داری ہے. آپ پڑھیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ تھوڑا بہت وقت نکال کے آٹا گوندھ دیں یا روٹی پکا دیں، ماں کا تھوڑا بہت ہاتھ بچا دیں. بالکل دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ جائیں ضرور لیکن مثبت چیزیں دیکھیں،
اسلامی پروگرام دیکھیں. بالکل بالکل کیونکہ آج کل دیکھیں سب چیزیں اگر ہم انٹرنیٹ کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو ہم غلط سائڈ پہ جائیں گے. اس لیے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جو ہے اگر آپ کسی چیز کو, آج کل تو سب چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں, حتیٰ کہ آپ کا کورس تک مل جاتا ہے. آپ کو کسی بارے میں تحقیق کرنی ہے, آپ اس کا موضوع ماریں, گوگل کے اوپر سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر تعلیمی فرائض بھی پورے کریں اور گھر کے اندر جو ہے وہ والدین کا تھوڑا بہت جو آپ ساتھ دے سکتے ہیں وہ بھی ضرور دیں. بالکل بالکل انٹرنیٹ کو آپ استعمال کریں, بالکل منع نہیں ہے, لیکن پازیٹیو استعمال کریں اور بہت زیادہ استعمال نہ کریں کہ آپ اس کے عادی ہو جائیں, ایڈکٹ ہو جائیں, کہ آپ سوتے ہوئے بھی جو ہے وہ اپنی سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہیں لڑکیاں, لڑکے جو ہیں اپنے دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی کام موجود ہے سب سے پہلے آپ وہ کریں. جب وہ کام موجود ہو جائیں والدین سے پوچھیں کہ کام تو نہیں ہے, بالکل بالکل امی سے پوچھیں, ابو سے پوچھیں, اور جب وہ بالکل کہہ دیں کوئی کام نہیں ہے تو پھر آپ منع نہیں ہے, 10-15 منٹ آپ اپنے دوستوں سے بات کر سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ بات کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں کے گھر جا سکتے ہیں, انہیں اپنے گھر پہ بلا سکتے ہیں. یہ تمام حقوق میں شامل ہے. ہمارا موضوع ہی یہی ہے. آپ کی بات بڑی ہے کہ دیکھیں سارے معاملات, کوئی دین میں بھی منادگی نہیں ہے, دنیا میں منادگی نہیں. جی بالکل, سارے کام اپنے ترتیب سے کریں. بالکل, بس ترتیب ایسی ہو کسی کا دل نہ دکھے, کسی کی دلاداری نہ ہو. ماں باپ کے حق ماں باپ کی جگہ پہ, بہن کے حق بہن کی جگہ, بھائی کے حق بھائی, سارے کام کریں, لیکن کوشش یہ کریں کسی کا دل نہ دکھے. جی بالکل صحیح. اور ہر آدمی ہمیں ہاتھ اٹھا کے دعا دے اور ہم ترقی کی طرف جائیں. بالکل, دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں باپ خوش کب ہوتے ہیں کہ جب ان کی اولاد خوش ہو. بالکل صحیح بات ہے. بچی کی شادی کر دیتے ہیں, بچی ذرا سی کوئی پریشانی میں آئے تو ماں باپ کتنے پریشان ہوتے, صحیح بات, کتنے پریشان ہوتے, کتنے پریشان ہو جاتے. جی لیکن اللہ رب العزت نے بیٹی کو وہ جو رحمت بنا کے بھیجا ہے, صحیح بات, بیٹی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو اللہ رب العزت کی رحمت کبھی جدا نہیں ہوا, جی اور وہ اپنی رحمت سے ہی ہم سب کی بخشش پر انشاءاللہ مغفرت. جی اور بچی کے اوپر انشاءاللہ رحمت پہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, آج کا موضوع جو ہے ہم اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ ساجد بھائی کی تمام باتیں سنی. مجھے امید ہے کہ جو اسٹوڈنٹ حضرات ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے اسے نصیحت ضرور پکڑیں گے, کہ دیکھیں والدین کی خدمت میں ہی ان کی جنت ہے. یہ چیز ہے, اس لیے جو ہے آپ گھریلو کاموں میں بھی تھوڑا بہت حصہ بٹائیں, پڑھائی کے اوپر پوری توجہ دیں, اور اس وقت آپ کے پاس ٹائم ہے, پورا ٹائم ہے آپ کے پاس, اپنی تعلیم پر پوری توجہ دیں. دیکھیں وہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بالکل, اگر آج آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھوڑی سی مشکل کر لیں گے نا, پڑھائی کے اندر, والدین کی خدمت کے اندر, تو انشاءاللہ جب آپ کی پریکٹیکل لائف شروع ہوگی تو اس کے بعد آسانی آسانی ہوگی. اور بالکل یہ چیز ہے. تو اپنے آنے والے کل کو آج محنت کر کے محفوظ کریں, یہ چیز ہے. تو ہمارا پیغام یہی تھا آج کی ویڈیو کے اندر, تمام اسٹوڈنٹ سے, تمام نوجوانوں سے, تمام نوجوان بیٹیوں سے, تمام چھوٹی چھوٹی بیٹیوں سے. بس ہماری بات کی ایک بات کیا ہے, ہم بچے جو ہیں ہماری بات کا غلط پہلو نہ لیں. بالکل نہ لیں. ہم سب بچوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا وہ ہے کہ اللہ سب بچوں کو بچوں کے نصیب اچھے. بالکل. لیکن ہم ایک بات سمجھا رہے ہیں, جی ہم آپ کو بیٹا تنقید نہیں کر رہے, میرے بچوں تنقید نہیں کر رہے ہیں ہم, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر کے اندر ایک کیا کہتے ہیں پھول لگا ہوا ہے, اگر اس پھول کو ہم نے گملے کو سوار دے کتنا خوبصورت لگے گا, اگر اس کے اندر کانٹے نکلتے رہے تو پھر وہ بیکار لگے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو سوار, ہم اپنی نسلوں کو سوار. تو بیٹا ہماری بات پہ توجہ دو, تھوڑی سی بس اس کو بیٹھ کے سوچو کہ آیا کہاں غلطی ہے, کہاں سچائی ہے, کہاں غلطی ہے, کہاں جھوٹ ہے, اور پھر ہمیں کمنٹس کریں. آپ ہمارے نمبر ہے انشاءاللہ ذوالفقار بھائی کے, میرے, انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں, ٹیلی فون کریں, بلکہ آپ ہمیں موضوع دیں. ہم تو انتظار میں ہیں کہ آپ لوگ کوئی ہمیں موضوع دیں اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں انشاءاللہ. بالکل صحیح بات. چلیں جی, بہت بہت شکریہ آپ کا ساجد بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم جو ہے مختلف ویڈیوز, مختلف موضوعات کے ساتھ آتے رہیں گے. ہماری دیکھیں کوشش یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے ہماری ویڈیوز کا جو ہے وہ پازیٹیو رول ہو, بالکل اور بچے جو ہے وہ سوچیں. تو باقی جو ہے سب بچے بہت پیارے ہیں ہمارے لیے, سب والدین جو ہے وہ ہمارے, ظاہری بات ہے وہ بھی ہمارے بہت پیارے ہیں. تو وہی ہم نے جو ہے سب کی عزت کرنی ہے, سب سے پیار کرنا ہے, سب سے محبت بانٹنی ہے. تو اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ آئندہ پھر حاضر ہوں گا. اوکے جی, ساجد بھائی کو سے بھی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ. بالکل. اوکے جی, اللہ حافظ.